یہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت سی مخلوق رہتی ہے، لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا ایک تو ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کی عزت کم کرنا چاہتا ہوں یا کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو ایک سبق دینا ہے۔ ایک کوے کی کہانی جسے لکھا باپ نے تھا اور بھگتی اس کے بچوں نے تھی۔ ایک کہانی جو کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں لکھی گئی۔ اس وقت کچے مکان ہوتے تھے، گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، اور اس گاؤں کے اندر ایک شخص تھا، اب میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا۔ اب وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ اتنا اس کے ہاتھ کا کام، اتنا ورک تیز تھا کہ وہ کوے کو پکڑ لیتا تھا۔ کوا پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے چلاک پرندہ جو ہے نا وہ کوا ہے۔ آپ اس کی طرف حرکت کرتے ہیں تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میری طرف آ رہا ہے، لیکن وہ شخص جو تھا وہ کوے کو بھی پکڑ لیتا تھا۔ اب پکڑتا کیسے تھا؟ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، اب پیچھے سے اس نے جانا پڑے آرام سے کوا پکڑ لینا۔ اب کوا پکڑ لیا، پورے علاقے میں اس کا نام چلتا تھا کہ وہ کوا پکڑ لیتا ہے، یار فلاں بندہ بڑا تیز ہے۔ لیکن کوا پکڑنے کے بعد جو اگلی حرکت وہ کرتا تھا نا وہ بہت ہی غلط تھی۔ اس حرکت کی وجہ سے اس کو ایسی سزا ملی کہ آج بھی وہ پریشان ہے، رب سے رو رو کے معافیاں مانگتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا دیجئے گا تاکہ کوئی اس طرح کا ظلم نہ کرے۔ رب کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کیونکہ اس کا بدلہ تم نے دینا ہے۔ دنیا جو ہے نا یہ مکافات عمل ہے، جو آج کرو گے وہ کل بھرو گے۔ اب یہ شخص دن کے ٹائم کیا کرتا تھا کہ کوا پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد کیا کرتا تھا کہ اس کی جو دم تھی نا، جو اس کی پونچھ کہہ لیں، جس کو پنجابی میں پونچھل کہتے ہیں، دم جو ہوتی ہے ٹیل، اس کے ساتھ رسی یا کوئی کپڑا ڈالتا تھا۔ اب کپڑا لگا کے باندھ دیا دم کے ساتھ، اور شام ہونے کا انتظار کرتا تھا۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی تو شام کے وقت اس پرندے کو تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، پرندے کو، کوے کو آزاد کرتا تھا، لیکن آزاد کرنے سے پہلے ایک ظلم کی داستان لکھتا تھا۔ اس ظلم کی داستان میں یہ تھا کہ گھر میں ڈیزل، مٹی کا تیل، یہ چیزیں عام ہوتی تھی اس وقت، کیونکہ ہر گھر میں لالٹین ہوتی تھی، گھروں میں بجلی کا نظام اتنا نہیں تھا۔ اب وہ لالٹین کے تیل نکالتا مٹی کا، اس کے اوپر ڈالتا اور اس کو آگ لگا کے پرندے کو چھوڑ دیتا۔ اب پرندہ جو ہے جیسے ہی وہ آگ دیکھتا تھا وہ تیز سے تیز اڑتا تھا اور اڑتے ہوئے دور نکل جاتا تھا۔ پہلے اس کی وہ دم جلتی تھی۔ دم میں آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے پتنگ ہم بناتے تھے نا پہلے، آج کل تو پتنگ وہ بنے بنائے آتے ہیں، پہلے ہم لوگ کاغذ کا پتنگ بناتے تھے، اور جب وہ ادھر ادھر گھومتا تھا تو اس کے نیچے ایک ہم لوگ ٹیل لگاتے تھے تاکہ ادھر ادھر نہ جائے، وہ سیدھا جائے۔ اب یہ بھی اسی طرح رسی لگاتا تھا۔ اب وہ رسی جل رہی ہے، کوا تیز اڑ رہا ہے، یہ لوگ کھڑے دیکھتے ہیں، اس کا تماشا دیکھتے تھے کہ رب کی مخلوق، ایک جاندار کا تماشا، اے انسان اتنا ظلم کر جتنا برداشت کر سکے۔ جو اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا نا اس کا بدلہ اس کو آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اس کو ضرور اس کی سزا ملتی ہے۔ آج کل وہ شخص اپنا گاؤں چھوڑ کر سیالکوٹ شہر میں آباد ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن جو اس کو سزا ملی وہ شاید کبھی اس کو ختم نہیں ہو سکتی، اس کے مرنے تک وہ سزا اس کے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ اپنے کام کرتا رہا، لیکن اس کو عقل نہیں آئی۔ آخر اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا، 4 بیٹے ہوئے اس کے بعد، چاروں کے چاروں، جن کو یہ دولے شاہ کی چوئی کہا جاتا ہے، سارے ایسے ہی ہیں۔ اب وہ پریشان ہے کہ معافیاں مانگتا ہے اللہ سے، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے۔ یہ آگ کی سزا دینے والے تم لوگ کون ہوتے ہو؟ اللہ کی دنیا، اللہ کا نظام، ہم تو اس کی مخلوق ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ اور کہانی میں آپ کو پھر سے کہتا چلوں کہ یہ سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے، شیطانی ذہن ہوتے ہیں لوگوں کے، بچپن یا جوانی جو ہوتی ہے نا اس میں بہت سی اس طرح کی ذہن میں باتیں آتی ہیں، جب تک انسان کو سمجھ آتی ہے تب تک وقت گزر جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے کام کوئی کرتا ہے اس کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں کرو، کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ اور پھر تمہاری نجات جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا
اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں, ان باکس میں آ جائیں. آپ کی سٹوری کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ کسی کی اصلاح ہو سکے. سٹوری سنانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی کی تذلیل کرنا. باقی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.